تو ڈاکٹر صاحب ہر فرنٹ کے اوپر ابھی سارا جو کنسنسس ہے، آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایران نے ہر فرنٹ کے اوپر یہ جنگ جیتی ہے. میرا آپ سے جو سوال ہے، فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں جس طرح کی جیو پولیٹیکل ایک مطلب ایک پوٹینسی حاصل ہو گئی، ایک اہمیت حاصل ہو گئی ایران کو، اگلے جو ظاہر ہے ایم او یو سائن ہو گیا ہے غزہ کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ آج حماس پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کہ جی جو ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا تھا پیس بورڈ کے زیر اثر ہم اس کو دیتے ہیں اختیار اور آگے چلیں، آگے بڑھیں. سو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسرائیل ایک سائڈ پہ ایک سبو تاج کرنے کی ایک قوت کے طور پر موجود ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی یہ کنٹینیو کرے گا اسی طرح لائک، یا کسی موقع کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حل نکل آئے گا آفٹر 6 یہ جو 60 ڈیز کی ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھیے 60 ڈیز کی ڈیڈ لائن تو میرے خیال ہے آگے پیچھے ہوگی، اور یہ نیگوسیشنز بھی 2 اسٹیپ فارورڈ اور 1 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر چلیں گے، کیونکہ دیکھیے ایران کو جو کچھ ملا ہے وہ ایران چھوڑ کے تو نہیں اٹھے گا، ورنہ تو یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی. ایگریڈ. تو اب ایران سچویشن آگے کیسے چلائے گا؟ یہ جو آپ نے حماس کی سچویشن دیکھی ہے نا، یہ بھی سائپرس میں 2-3 دن پہلے ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں وہ ایک کچھ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہے، اور یہ حماس کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ الفاظ استعمال ہوئے. لیبنن میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا سیز فائر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائر لیس، اور غزہ میں مطلب کم فائر کریں. سیز فائر تو کبھی ہوتا ہی نہیں نا، اسرائیل کی طرف سے کبھی سیز فائر نہیں ہوتا. اچھا، غزہ کیونکہ بیک برنر پر چلا گیا اس پوری صورتحال کی وجہ سے، تو غزہ پہ اور بھی ظلم ڈھایا اسرائیل نے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے 90% غزہ تباہ ہے، ختم ہے، اور 80% پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اور یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کو اسرائیل ہی فعال ہونے دے رہا تھا. تو حماس نے، میں سمجھتی ہوں، پریگمیٹزم شو کیا ہے، وہ پیچھے ہٹائے کہ ٹھیک ہے اس کمیٹی کو آنے دیں، خوراک کی ترسیل، انفراسٹرکچر کا بننا، اس پہ بات کریں. لیکن اہم سوال تو اپنی جگہ ہی کھڑے ہوئے ہیں جی. سب سے بڑا اہم سوال تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیسے مانگے تھے بورڈ آف پیس کے لیے، فورس مانگی تھی آن دا گراؤنڈ. اگر منڈے کو جو وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس یہ چلا بھی جاتا ہے، تو ابھی بھی حماس نے اعلان کیا ہے کہ کی پوزیشنز پہ ہم رہیں گے تاکہ ٹرانزیشن سموتھ ہو. یہ ٹرانزیشن بغیر پیسوں کے کیسے ہوگی؟ تو بہت سارے لوگ اسٹریٹجک موو سمجھ رہے ہیں حماس کی طرف سے، جہاں وہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ ان کو آنے سے روک رہا ہے، اور بلف بھی کال کر رہا ہے. چوئی صاحب، یور تھاٹس سر، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ دنیا کا اب نقشہ کیا بنے گا ایز اے ریزلٹ آف ایران امریکہ اینڈ اسرائیل وار، اور نمبر 2 مڈل ایسٹ کیا شکل اختیار کرے گا، اور نمبر 3 اسرائیل اس عبرتناک شکست کے بعد پیچھے ہٹے گا یا وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گا؟ آخری سوال سے شروع کر لیں. اسرائیل بالکل اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے گا، کیونکہ اسرائیل کی بقا اس ہٹ درمی میں. اور اب اسرائیل نے آج بڑا ایک مزے کا سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ڈپلومیسی میں بلیو کرتے ہیں، اور لیبنن کے کچھ گروپس ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ امن کی طرف چلے جائیں. تو یہ تو بات اپنی طرف ہوگی. لیکن جو آپ نے دنیا کے نقشے کی بات کی نا، دنیا کا نقشہ تو اب یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ گلوبل آرڈر میں ایک ٹرانزیشن ہے، اور جو لبرل آرڈر تھا وہ اگر دفن نہیں ہو گیا تو انتہائی کمزور ضرور ہو گیا. تو رائز آف گلوبل ساؤتھ کی بات ہو رہی ہے. ہو از دی ایڈلٹ ان دا روم؟ میں اگر آپ لوگوں کو 1 منٹ پیچھے لے جاؤں، ان نیگوسیشنز کے پیچھے کس ملک نے سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا؟ پاکستان. چائنا نے. پاکستان تو فرنٹ فیس تھا نا جی. انٹیلیجنس جنگ کے دوران سے لے کر آج تک کون سا ملک کہتا ہے ہم تہران کو تھنا نہیں چھوڑیں گے؟ کون سا ملک کہتا ہے ہاں ہم 50% تیل خریدتے ہیں تہران سے اور خریدتے رہیں گے؟ اور کتنے آپ نے وزٹس دیکھے بیجنگ کو جب یہ فائنلی کرسٹلائز ہو رہی تھی یہ ٹاکس. تو بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ the adult in the room، جسے میں کہتی ہوں who is the adult in the room اس پوری سچویشن، it's perhaps چائنا، پاکستان اینڈ قطر. تو جو گلوبل آرڈر ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس ملٹی پولیرٹی کو ہم جانتے تھے
اس طرف نہیں جا رہا، بلکہ ایک اور ٹرم ہوتی ہے وہ ملٹی پلیکسٹی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جس سے جس کی جو ضرورت ہے وہ وہاں اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے. ڈاکٹر صاحبہ اس طرح کی دنیا ایک چیز وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ حماس کا پیچھے ہٹنا، ایک تو بلف کال کرنا کہ آگے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی اس کے اندر پوری ہونی ہے. دوسرا یہ حکومت سے ہٹنے کا مطلب غیر مسلح ہونا تو نہیں لیا جا سکتا نا. دیکھیے ابھی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی نا، جو اسرائیل کی کلیدی شرط تھی، وہ کہتے تھے 1 authority 1 weapon، یعنی کہ تمام تر ویپنز جو ہیں وہ بھی ہینڈ اوور کیے جائیں. اس وقت حماس نے ایمبیگوٹی رکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنٹرول دے دیں گے آنے والی. تو اسرائیلیوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہمیں صرف باتیں نہیں سننی، ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے سائپرس میں، اس کی وجہ سے یہ پروگریس ہوئی ہے، لیکن یہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، دیکھنا یہ کس طرح ورک آؤٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے جو MOU ہے اس میں ایران نے کہیں نہیں کہا کہ وہ اپنی پراکسیز کی پشت پناہی ختم کر دے گا، نہ اس سے یہ نہ میزائل سے نہ کچھ. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو پراکسیز ہیں ایران کی، یہ اس وقت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہیں، اس لیے یہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہوئی ہیں. آل رائٹ جی.